مولانا ملک کے نامور اور قابل احترام تنظیم جمعیت العلماء نے ایک خوشائن پہل کرتے ہوئے مدارس میں ہائر سیکنڈری تک کی تعلیم کو یقینی بنائے جانے پر زور دیا ہے، اس پر آپ کا ایمان ہے؟ جمعیت العلماء نے اگر یہ فیصلہ کیا ہے تو بہت اچھا کیا ہے۔ میں تو اس موضوع پر 30 سال سے گفتگو کر رہا ہوں، میری کتابیں ہیں، میری تقریریں ہیں، سینکڑوں تقریریں ہیں کہ تعلیم کے نظام میں اصلاح کی جائے، مدرسوں کو جدید تقاضوں سے ہمکنار کیا جائے، جو کمی ہمارے طلبہ میں رہ جاتی ہے اس کو دور کیا جائے۔ ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں اس ملک کی زبان ہمارے بچوں کو آنی چاہیے، عالمی زبان سے بھی ان کو واقف ہونا چاہیے۔ مدارس میں عربی زبان پر بنیادی طور پر زور دیا جاتا ہے کیونکہ وہ ہماری دینی زبان ہے، وہ ہماری اسلامی سرکاری زبان ہے، وہ قرآن کی زبان ہے، حدیث کی زبان ہے۔ ہمیں اپنے دین کو سمجھنے کے لیے سب سے زیادہ عربی کی ضرورت ہے۔ اردو پر توجہ ہونی چاہیے کہ عام طور پر ہمارے وہ ہندوستان کے وسطی اور شمالی اور مشرقی اور مغربی صوبوں کی زبان ہے، اور وہ بڑی مالدار زبان ہے، بڑی نفیس زبان ہے، بڑی لطیف اور شاعرانہ زبان ہے، اس لیے اس کا بھی اہتمام ہونا چاہیے۔ ہمارا بڑا لٹریچر اردو میں، لیکن ساتھ ہی ساتھ ہندی زبان پر بہت توجہ کی ضرورت ہے، اس لیے بھی کہ ملک کی سرکاری زبان ہے اور ہمیں اس سے واقف ہونا چاہیے، اور اس لیے بھی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ فرض کیا گیا ہے کہ جو ہماری مخاطب قوم ہے ہم اس کی زبان میں اس سے بات کریں۔ تمام پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ نے قوم کی زبان سے پوری واقفیت کے ساتھ مبعوث فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ۔ تو یہ جو فریضہ ہے یہ سب سے زیادہ مدارس پر عائد ہوتا ہے، کیونکہ مدارس میں داعی تیار کرنے ہیں، مبلغ تیار کرنے ہیں، مفسر تیار کرنے ہیں، محدث تیار کرنے ہیں، فقیہ تیار کرنے ہیں، اور جو بھی وقت کی زبان ہے اس زبان میں ترجمانی کرنی ہے۔ قرآن کی، حدیث کی، فقہ کی، تاریخ کی ترجمانی مخاطب کی زبان میں ہونی چاہیے۔ اس لیے ہندی زبان اور انگریزی زبان ایسی ہے کہ جو ترقی یافتہ زبان سمجھی جاتی ہے، عالمی زبان سمجھی جاتی ہے، پارلیمنٹ میں بولی جاتی ہے، اسمبلی میں بولی جاتی ہے، اچھے گھرانوں میں بولی جاتی ہے۔ انگلش میڈیم اسکولوں کا جال بچھا ہوا ہے۔ ایسی شکل میں اگر کوئی مدارس کا طالب علم انگریزی زبان سے بالکل ناواقف ہے تو وہ اجنبی بن جائے گا، بہت سی جگہوں پر اجنبی بن جائے گا، خاص طور پر وہ ملک افریقی ممالک، امریکہ، یورپین ممالک اور دیگر ممالک میں وہ بالکل اجنبی ہوگا، وہ اپنی بات نہیں کر سکے گا، دعوت کا تو میدان بالکل اس سے خالی رہے گا۔ اس لیے یہ کہ شدید ضرورت تھی، اور یہ وہ ضرورت تھی جس پر سب سے پہلے تحریک ندوۃ العلماء نے صدا لگائی۔ علامہ شبلی نعمانی نے بڑی قوت کے ساتھ اس بات کی دعوت دی اور اس کا نظام بنا کر دارالعلوم ندوۃ العلماء میں پیش کیا کہ انگریزی زبان، سنسکرت زبان، ہندی زبان کو اہتمام سے پڑھایا جائے۔ تو یہ ظاہر ہے کہ تحریک ندوہ کا یہ مطالبہ رہا ہے، اس کا یہ پیغام رہا ہے، اور جہاں تک تحریک دیوبند کا تعلق ہے اس نے علوم اسلامیہ، علوم شریعہ کا بڑا اہتمام کیا، لیکن ہندی زبان، سنسکرت زبان، انگریزی زبان پر وہ توجہ اس کی نہیں رہی۔ بعد کے دور میں توجہ دی گئی ہے، اب مختلف ایسے ادارے ہیں جو دیوبند سے فارغ حضرات نے قائم کیے ہیں جہاں فارغین مدارس کو انگریزی سکھائی جا رہی ہے یا ہندی سکھائی جا رہی ہے، یہ عمل ہو رہا ہے، لیکن مزید جو بہتر شکل تھی جس کی تجویز میں نے 20-25 سال پہلے اپنی کتاب میں کہ ہمارا نظام تعلیم، ہمارا نصاب تعلیم کیا ہو، میں نے اس کی تجویز پیش کی تھی مولانا مناظر احسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی تجویز کی بنیاد پر کہ 10ویں تک، کم از کم 10ویں تک ہمارا جو نصاب ہو وہ مشترک ہو، اس میں دینیات کا اضافہ ہو، باقی پورا وہ نصاب جو سرکاری ہوتا ہے یا پرائیویٹ اسکولوں کا ہوتا ہے وہ نافذ کیا جائے۔ یعنی 50 کی دہائی میں یہ بات کہی گئی تھی، اور میں بھی اس کو 30 سال پہلے سے کہہ بھی رہا ہوں اور لکھ رہا ہوں، لیکن افسوس ہے کہ لوگ توجہ نہیں کرتے، ضرورتیں اپنے کو منوا لیتی ہیں۔ اچھی بات ہے کہ اب جمعیت العلماء کو یہ محسوس ہوا کہ وقت بہت آگے بڑھ چکا ہے اور ہم بہت پیچھے رہ چکے ہیں، اب صورتحال کو تبدیل کرنے کے لیے قدم بڑھانا چاہیے، اور انہوں نے جو بات کہی کہ 10ویں تک ہم ایک ایسے نصاب کو شامل کریں کہ جو مشترک ہو، یا مثلا
میں جہاں تک سمجھا ہوں کہ دینی نصاب بھی چلتا رہے، ساتھ ساتھ ہائر سیکنڈری تک جو بچے ہیں وہ دوسری تعلیم بھی حاصل کریں. یہ بھی ایک شکل ہو سکتی ہے جو برطانیہ وغیرہ میں عمل میں لائی جا رہی ہے کہ وہاں دینی تعلیم کے جو مدرسے ہیں وہ مجبور ہیں سرکار کی طرف سے، ان پر یہ لازمی ہے کہ وہ سرکاری کورس پڑھائیں تو وہ پڑھاتے ہیں. ایسے ہی گجرات میں بھی جو بچے سرکاری اسکولوں میں جاتے ہیں یا پرائیویٹ اسکولوں میں جاتے ہیں ان کے لیے دینی تعلیم کا انتظام وہاں کے علماء نے اور مبلغین نے کیا، تو یہ ایک اچھا عمل ہے. اب اگر جمعیت نے ایسی کوئی تجویز پاس کی ہے تو میری درخواست یہ ہوگی کہ اب اس پر کوئی سال نہ گزرنے پائے، جتنی جلد سے جلد ہو سکے اس عمل کو شروع کر دیا جائے اور تمام مکاتب میں اسے نافذ کر دیا جائے. یہ ایک اچھی ابتدا ہوگی اور اس کے اچھے نتائج انشاءاللہ برآمد